اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرے اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات، اولیاء کے واقعات یعنی اسلامی واقعات اس چینل میں آپ کو ملیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو اسلامی واقعات سننے ہیں اور دیکھنے ہیں تو میرے چینل کا وزٹ کریں۔ دوستو، میرا آج کا واقعہ ہے کہ ابلیس کون تھا اور ابلیس کا تخت کیسا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ابلیس کا تخت سمندر پر ہے، یہ وہاں سے لوگوں کو بہکانے کے لیے شیاطین کے گروپ بیچتا رہتا ہے۔ ان شیاطین میں سے ابلیس کے پاس سب سے زیادہ مرتبہ اس شیطان کا ہے جس نے سب سے بڑا فتنہ کھڑا کیا ہو۔ ان میں سے ایک شیطان آ کر یہ کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تو ابلیس اس شیطان کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے، تو بہت بڑا شیطان ہے۔ دوستو، یعنی سب سے زیادہ جو شیطان خوش ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کے جھگڑے میں ہوتا ہے، کیونکہ میاں اور بیوی کے جھگڑے میں بہت ہی بڑا فساد پھیلتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس جھگڑے سے ان دونوں کے درمیان میں طلاق ہوئی تو دو خاندانوں کے درمیان نسل در نسل ناراضگی ہوگی۔ اکثر اوقات تو قتل و غارت پر اتر آتی ہے۔ اسی لیے شیطان اس شیطان کو اپنے پاس بٹھاتا ہے کہ تو سب سے بڑا شیطان ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد، جس کے بارے میں صحابہ کرام اپنے زمانہ میں دجال ہونے کا گمان کرتے تھے، سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک تخت کو پانی پر دیکھتا رہا ہوں، یا اس نے یہ کہا کہ ایک تخت کو سمندر پر دیکھ رہا ہوں جس کے گرد سانپ ہے۔ آپ نے فرمایا، ذاک عرش ابلیس، یہ ابلیس کا تخت دیکھ رہا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ہے ابلیس ناکام شیاطین کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا ہے۔ ابلیس نے پانی پر اپنا تخت بچھا رکھا ہے اور ہر آدمی پر 1 سال کی مدت دے کر 2 شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اس کو فتنہ میں ملوث کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا ہے، پھر اس شخص کے پاس 2 اور شیاطین روانہ کر دیتا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو غریب اور منکر کہا ہے، یعنی شیطان ہر آدمی کے پاس 2 شیاطین بھیج دیتا ہے۔ اگر وہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب رہے اور اس آدمی کو گمراہ کیا تو ٹھیک ہے، اور اگر گمراہ نہ کیا تو ابلیس ان دونوں شیطانوں کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا ہے۔ شجاع بن نصر رحمۃ اللہ علیہ نے شامیوں کے کسی شخص سے روایت کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عفریت جن سے فرمایا، تو تباہ ہو جائے، ابلیس کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو اس کے متعلق کوئی حکم ملا ہے؟ فرمایا، حکم تو نہیں ملا، لیکن وہ رہتا کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ تشریف لے چلے، میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ عفریت آپ کے آگے آگے دوڑ رہا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ آپ اچانک سمندر پر جا پہنچے اور ابلیس کو پانی کی سطح پر بیٹھے دیکھا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو ڈر کے مارے کانپنے لگا، پھر کھڑا ہوا، آپ سے ملاقات کی اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو میرے متعلق کوئی حکم ملا ہے؟ فرمایا، نہیں، میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم سے یہ پوچھو کہ تمہارا سب سے پسندیدہ کام کون سا ہے۔
جو اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ برا ہو۔ ابلیس نے کہا، قسم خدا کی، اگر آپ میرے پاس چل کر نہ آتے تو میں کبھی بھی آپ کو اس کا نہ بتلاتا۔ اللہ کے نزدیک سب سے برا یہ ہے کہ مرد مرد سے منہ کالا کرے اور عورت عورت سے، یعنی مرد مرد سے زنا کرے اور عورت عورت سے زنا کرے۔ اس سے میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، یعنی یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ آج کل دوستو عام خاص ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے شیاطین لشکر زمین میں پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے، جو مسلمان کو گمراہ کر کے آئے گا میں اس کے سر پر تاج رکھوں گا۔ جب یہ شیاطین اپنے اپنے فتنے پھیلا کر شام کو واپس آتے ہیں تو ان میں ایک شیطان اپنی کارگزاری سناتے ہوئے کہتا ہے، میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا، حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو شیطان کہتا ہے، وہ دوبارہ شادی کر لے گا، تو نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ ایک شیطان کہتا ہے، میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا رہا، حتیٰ کہ اس نے والدین کی نافرمانی کر دی۔ شیطان کہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ان سے اچھا سلوک بھی کر لے۔ ایک اور شیطان کہتا ہے، میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا رہا، حتیٰ کہ اس نے زنا کر لیا۔ شیطان کہتا ہے، تو نے اچھا کیا۔ ایک اور شیطان کہتا ہے، میں فلاں کے پیچھے پڑا رہا، حتیٰ کہ اس نے شراب پی لی۔ شیطان کہتا ہے، تو نے بھی اچھا کام کیا۔ ایک اور شیطان کہتا ہے، میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا رہا، حتیٰ کہ اس نے قتل کر ڈالا۔ تو شیطان کہتا ہے، ہاں تو ہی ہے بڑا شیطان، تو باقی شیطانوں سے بازی لے گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت ننگ ہے، جب یہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے۔ حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ شیطان نے عورت کو مخاطب کر کے کہا تھا، تو میرا آدھا لشکر ہے، تو ہی میرا وہ تیر ہے جو نشانے پر بیٹھتا ہے، چکتا نہیں، تو ہی میرے بیت کا مقام ہے اور میری شکل میں تو ہی میری قاصد ہے۔ یعنی عورت سے شیطان بہت سے کام لیتا ہے۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سارے مسلمانوں کی شیطان ملعون سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمارا خاتمہ اس بات پر ہو کہ یا اللہ آپ کی ذات میں ہم نے کوئی شرک نہ کی ہو اور ہم نے کوئی ایسی گمراہی نہ کی ہو یا اللہ جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کرے، آمین ثم آمین۔